عامر صاحب ویسے تو جب بھی ہم ویکنڈ کے بعد آتے ہیں تو ویکنڈ پہ 2-3 دن کے اندر بہت بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہو جاتی ہیں، لیکن اس مرتبہ تو بہت ہی زیادہ گرما گرمی تھی، سڑک پہ بھی گرما گرمی تھی، حکومت کے حوالے سے بھی تھی، اور اڈیالہ کے جو گیٹ نمبر 5 ہے وہاں پہ بھی اتنی گرمی ہوئی کہ بات تھپڑوں تک جا پہنچی، ایک دوسرے کو چپیڑے کرا دی۔ مخالفین بھی اب تو ان کو تانے دینا شروع ہو گئے ہیں۔ جی گرما گرمی تو بہت زیادہ تھی، مگر اس گرما گرمی کا ملک کے حالات سے بالکل بھی دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ بالکل یہ جو اسکول میں بچوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں یہ اس لیول کا ہے، یہ نہیں لگتا کہ یہ مین سٹریم میں نیشنل لیول میں جا کے یہ کوئی مباحثہ ہو رہا ہے، کوئی ڈسکورس ہو رہی ہے، ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ ملک کے مسائل کیا حل کرنے ہیں۔ اب یہ کوئی سارے ٹاک شوز اسی پہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جی وہ فواد چودھری نے جی اس کو جو ہے تھپڑ مار دیا شعیب شاہین کو، اس نے مقابلے پہ جو ہے 4 تھپڑ مارے، مگر اس نے مقدمہ نہیں درج کرایا۔ انہوں نے کہا جی عمران نے صلح کرائی کہ نہیں کرائی، انہوں نے کیا کہا، یہ کیا جیل کے گیٹ کے باہر کی کہانی۔ اچھا جی دوسرا ایک جو تھیٹر چل رہا ہے وہ جی شیر مربت کو نکال دیا گیا، شیر افضل مربت کو، اور وہ کہتا ہے جناب مجھے نکالنے والے اپنے پاس ہی جیب میں رکھیں، میں بہت بڑا لیڈر ہوں، میں ہی پی ٹی آئی ہوں اور ورکر میرے ساتھ ہے کہ میرا وہ ٹی وی شوز پہ آ رہے ہیں، اور وہ لوگ جن کو یہ ایشوز پسند ہوتے ہیں اور جو ویسے بھی بات نہیں کر سکتے ایشوز کے اوپر، وہ اسی پہ ہی آدھے سے زیادہ 90% ٹاک شوز انہی ٹاپکس پہ ہیں۔ مگر کیا کریں، صورتحال یہ ہے کہ ریاست اور حکومت نے فی الحال کوئی دور دور تک کوئی آثار نہیں نظر آ رہے کہ پی ٹی آئی کے لیے کچھ نرمی ہو۔ انہوں نے عمران خان کی ملاقاتیں بھی بند کرا دی ہیں، اور عدالتیں جو لمبی لمبی تاریخیں دے رہی ہیں، ان کے جو ابھی جو کیسز ہیں کوئی 26 فروری 27 فروری 2 ہفتے کی وہ آ رہی ہیں، اور اس کے مقابلے میں پی ٹی آئی جو ہے وہ مشغول ہے آپس میں گروپنگ میں، فلانا گروپ ورسز فلانا، کے پی کے اندر لڑائیاں گروپوں کی، کے پی والوں کی پنجاب کے خلاف لڑائیاں، وہ کہتا میرے خلاف، جو کوئی کہتا جی چوتر صاحب کا ایک بابا ہے اس کے کان میں جو بھی کہہ دیتے ہیں وہ کچھ کہہ دیتا۔ سارے میں ان لڑائیوں میں اس لیے نام وام نہیں لے رہا کہ میرا یہ گروپنگ میں فوکس بھی نہیں کرنا چاہتا کہ کیا ہے، میں لارجر ایشوز پہ کرنا چاہتا ہوں۔ لارجر ایشوز اب کیا ہیں جن پہ بات نہیں ہو رہی، اور پی ٹی آئی کا زیادہ انٹرسٹ بڑھتا ہے کہ ان کے بات کریں، مگر یہ جو اکانومی کے گورننس کے مسائل ہیں پی ٹی آئی میں صرف جو ہے میرا خیال 2-3 لوگ ہیں، ایک فار ایگزامپل مزمل اسلم صاحب ہیں کے پی میں، تیمور خان جھگڑا ہے جو ان ایشوز پہ بات کر لیتے ہیں۔ مجھے مین سٹریم کے اندر ایک بندہ نہیں نظر آتا کہ جو کہ ایشوز پہ بات کرتا ہو، گورننس کے، اکانومی کے، فارن افیئرز کے، زراعت کے۔ آپ کے وکیل بہت زیادہ اکٹھے ہو گئے ہیں، ان وکیلوں کی صورتحال یہ ہے کہ وہ ڈرائنگ روم کے وکیل زیادہ ہیں کہ عمران خان کے مقدمات میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اور وہ بھی بس کچھ وہ نہیں ہے۔ مگر ایشوز جس پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان پہ فوکس کرنے کی، فار ایگزامپل سب سے بڑا پاکستان کے 2 مسئلے ہیں۔ ایک ہے بے روزگاری۔ بے روزگاری جو ہے وہ 11% تک جا پہنچی ہے، 10.8% ٹو بی ایگزیکٹ، 8% تھے، جتنا مرضی یہ دعوے کریں مہنگائی کم ہو گئی فلانا ہو گئی، 11% جو ہے بے روزگاری بڑھ گئی ہے۔ 2 کروڑ، یہ نوٹ کر لیں، میں بار بار دہراتا ہوں، 2 کروڑ نوجوان ہیں جو اس وقت بے روزگار بڑھے ہوئے ہیں، اور ان کو اس ملک میں کوئی مستقبل نہیں نظر آتا، وہ یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں، جائیدادیں بیچ کے 20-20 40-40 لاکھ روپے دے کے وہ ڈنکیوں میں جا رہے ہیں، یورپ میں سمندر میں گر کے ہزاروں سینکڑوں مر جاتے ہیں، ہفتوں میں سینکڑوں مر رہے ہیں، مگر یہاں سے بھاگ رہے ہیں، اور کوئی اس کے اوپر سوال نہیں کر رہا کہ کیوں بے روزگاری ہے، اور اس کے بے روزگاری کیوں ہے۔ 2 ہی وجوہات ہوتی ہیں نا، ملک کے 2 بڑے سیکٹر ہیں، ایک زراعت ہے اور ایک انڈسٹری ہے۔ زراعت کا جو ہے اس وقت صورتحال یہ 33% آپ کی جو ہے نا کاٹن وہ کمزور ہو چکی، مطلب فصل اس دفعہ کم آ رہی ہے، اور جو گندم ہے پچھلے سال آپ نے قیمہ نکال دیا کہ ان کی جو اجرت تھی، ان کی جو خرچہ تھا کسانوں کا، اس سے بھی سستی 3800 کا سپورٹ پرائز پر من ان سے وعدہ کیا تھا، وہ 2000 اور 2500 کے درمیان میں بچارے بیچ کے، وہ ان کا پہلے ہی برا حال تھا، کپاس فصل لگانے کے ان کے پاس پیسے نہیں تھے، اور اسی لیے 33% آئی ہے۔ ابھی اس وقت جو ہے گندم کی جو فصل لگ رہی ہے، لگ چکی ہے، خوش سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی، تو اس
سال بھی کہہ رہے ہیں کہ 50% تک گندم کم ہو جائے گی، جس سے نہ صرف کہ پورا کسان تو 70% لیبر فورس ہے وہ ماری جائے گی، آپ کی معیشت بھی نہیں چلے گی، آپ کے فارن ایکسچینج میں جب امپورٹ کرنا پڑے گا بلینز آف ڈالر، یہ کوئی 5 سے 7 بلین ڈالر صرف آپ کی یہ جو کراپس ہیں ان کو امپورٹ کرنے میں لگتا ہے، تو انڈسٹری سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے لارج سکیل مینوفیکچرنگ آپ کی، کہ بڑی انڈسٹری جو ہے اس کی صورتحال یہ دیکھ رہا تھا میں کہ یہ فگرز یہ تھے کہ آپ جو مرضی پی ٹی آئی کو کہیں جی ان کے دور میں کام خراب ہوا، مگر 2021 تک جو ہے وہ 12% گروتھ ہو رہی تھی لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں، اس کے بعد سے پچھلے 2 سال میں وہ نیگیٹو میں چلی گئی، اس دفعہ مارجنل 0.98 جو ہے 1% سے بھی کم جو ہے لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے، اس کی وجہ سے بےروزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ میں آج کے آپ کو صرف یہ فگرز بتا دوں کہ اس وقت جو ہے 2 ٹیکسٹائل انڈسٹریز کا جو بحران ہے، ایپٹما کے مطابق 187 ملیں جو ہیں وہ بند ہو چکی ہیں، اس سے زیادہ وہ انہیں کہا جی ہم چلا ہی نہیں سکتے ملیں فیکٹریاں، کیونکہ جو ہے بجلی اتنی زیادہ مہنگی ہے۔ پاکستان میں بجلی کے نرخ 17 سینٹ ہیں، جبکہ ہمارے مقابلے میں جو ملک ہے بنگلہ دیش میں 10 سینٹ ہے، ویتنام میں 8 ہے، انڈیا جو ہمارا مین کمپیٹیٹر ہے وہاں 6 سینٹ ہے۔ کہاں 17 سینٹ پر یونٹ اور کہاں 6 سینٹ، 1/3 ان کا جب ہمارے پہ کاسٹ ہے، اس کاسٹ کے اوپر، اور دور دور تک حکومت ہمیں کوئی لالی پاپ دے دیتی ہے، یہ سولوشن نہیں بتا رہے کہ آپ نے انرجی سستی کیسے کرنی ہے، جو بڑے بڑے پریس کانفرنس کرتے ہیں پتہ چلتے ہیں جی 50 پیسے پر یونٹ یا 1 روپے پر یونٹ کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ فکر ہے کہ 50,000 سے زائد پاور لومز بند ہونے کا خطرہ اور برآمدات بھی افیکٹ ہوں گی۔ یہ جو ہے آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے سیکٹری رضا باقر صاحب نے یہ فگرز دی ہے، انہوں نے بھی پریس کانفرنس دی ہے، انہوں نے کہا 50,000 سے زائد لومز بند ہو چکی ہیں، بالکل یہ بند ہو چکی ہیں۔ انہوں نے کہا جی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے خام مال پر 18% ٹیکس جو ہے، اور درآمدی مال کو ٹیکس فری جب تک نہیں کیا جائے گا تو یہ ہماری ملیں اتنی مہنگی بجلی اور اتنے مہنگے انپوٹس کے اوپر یہ نہیں چل سکتی، سو یہ پہلے ہی ہماری فیکٹریاں بھی بند ہیں، ہماری زراعت کا بھی برا حال ہے، مگر گورنمنٹ تو کہہ رہی روشنیاں بھی واپس آ رہی ہیں، روشنیاں یہ واپس آ رہی ہیں کہ لائن لاسز بڑھ رہے ہیں، کوئی آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی، ٹرانسمیشن لوڈ شیڈنگ گرمیاں سردیاں جاری ہے۔ مگر نیپرا نے جو ایک مزیدار خبر ہے کہ اس دوران میں انہوں نے اپنی تنخواہیں خود ہی بڑھا لی ہیں، کہ وہ کوئی 10 لاکھ کے قریب جو ہے نا جو سکیل ہوتا ہے جی ایم پی سکیل جسے کہتے ہیں مینجمنٹ پوزیشن سکیل جو ہوتا ہے، اس کے جو چیئرمین یہ ریٹائرڈ بیوروکریٹ لگائے جاتے ہیں، پہلے ہی ان کی کوئی 8 لاکھ سے کوئی 10 لاکھ کے قریب تنخواہ تھی، انہوں نے بغیر کابینہ کی اجازت کے بغیر، جو کہ مینڈیٹری ہے، گورنمنٹ سے پوچھے بغیر ہی انہوں نے جو ہے وہ تقریباً کوئی 32 لاکھ روپے 32.5 لاکھ روپے اپنی تنخواہ مہینے کی بڑھا لی ہے، خود ہی بڑھا لی ہے۔ باقی جو افسران ہیں ان کی 29 لاکھ تک ان کی تنخواہیں ہیں، وداؤٹ کیبنٹ کی پرمیشن کے بغیر، اور اس نالائکی کے باوجود کہ نیپرا یہ اپنی ریگولیٹری کام نہیں کر پا رہے، یہ انرجی کی انڈسٹری کے حالات بتا دیے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ ہے، لائن لاسز ہے، بجلی چوری ہو رہی ہے، ان سے کوئی اس کی پالیسی نہیں چل رہی، مگر تنخواہیں اپنی خود ہی بڑھا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم کیوں نہ بڑھائیں، جب پارلیمان آج سینٹ سے یاد رہے کہ جو ہے اپنی تنخواہیں بڑھانے کا پارلیمنٹ نے وہ بل سینٹ سے بھی پاس ہو گیا، انہوں نے 2,18,000 سے اپنی 5,18,000 کر دی ہے۔ بھاڑ میں جائے ملک، بھاڑ میں جائے عوام، مسائل بجلی پانی، وہ کہتے ہیں جی ہماری تنخواہیں بڑھائیں کیونکہ ہمیں اس لیے لائے کہ ہمارا خرچہ نہیں چل رہا۔ باہر گاڑیوں کی لائنیں ہیں، ان کے ایسٹس دیکھیں اربوں خربوں میں ہیں، مگر وہ بالکل جو ہے اپنی ان کا جو پرائرٹیز میں ترجیحات میں ان کی وہ کہتے ہیں جی تنخواہیں بڑھانا جو ہے ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ یہ اس کے اندر تمام پارٹی شامل ہیں، پی ٹی آئی سمیت۔ اب جو آتا ہے کہ جو ٹیکسز ہیں جو پس رہا ہے وہ سیلریڈ کلاس ہے۔ میں آج کی خبریں مختلف جو چھپی ہوئی ہیں جھلکیاں پیش کر رہا ہوں جس سے کہ لارجر پکچر سمجھ آئے۔ دو قسم کا ملک، ایک وہ جو ہے پارلیمان میں اور سیاستدان میں اور گورنمنٹ اور اپوزیشن کر رہی ہے، ایک یہ جھلکیاں ہیں جو آج کے اخبار کی میں رینڈملی میں نے چوز کی ہیں کہ سب سے زیادہ جو ٹیکس دے رہی ہے وہ سیلریڈ کلاس ہے، پچھلے سال کے مقابلے میں 100 ارب روپیہ وہ دے چکی ہے،
کیونکہ گورنمنٹ کے جو 10% جو ہوتی ہے وہ تو ان کو ان تنخواہوں میں اضافہ کر دیا گیا، 25% تک اضافہ کر دیا گیا ہے، مگر پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں ہے. تو جو آپ کی میری تنخواہ ہے وہ ایٹ سورس کٹ جاتی ہے، تنخواہ ملنے سے پہلے وہ اپنا حصہ کاٹ لیتے ہیں. 45% تک ہم ٹیکس دے رہے ہیں، نہ تاجر ٹیکس دے رہا ہے نہ آپ کا کوئی اور طبقہ ٹیکس دے رہا ہے. صرف ٹیکس دے رہے ہیں، نہیں ٹیکس جن سے زبردستی لیا جا رہا ہے وہ ہے سیلریڈ کلاس، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، وہ ہے. اس دوران میں ہو یہ رہا ہے کہ تمام سیکورٹی کے ایشوز چل رہے ہیں، گورننس کے ایشوز چل رہے ہیں. بلوچستان اور کے پی میں بہت برے حالات ہیں گورننس کے، سیم سیکورٹی کے گورننس کے حالات سندھ اور پنجاب کے بھی کوئی بہت بہتر نہیں ہے، مگر لیڈرشپ غائب ہے. آصف زرداری صاحب وہ سیر کرتے رہتے ہیں، بلاول صاحب کا کوئی بیان، وہ بس ایک پی ٹی آئی کے خلاف تبرہ پڑھنا ہو تو وہ موجود ہیں، وہ حکومت کے بھی مزے لے رہے ہیں اور جواب دہ بھی نہیں ہیں. شہباز شریف صاحب غائب ہیں، وہ پتہ نہیں کدھر ہیں، ان کا جو امپورٹنٹ ایشوز جن کی میں ذکر کر رہا ہوں اس پہ بیانات نہیں آتے. نواز شریف صاحب ہاں ان کا روز کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے، وہ ایک پرانی تقریر ہے ان کی اور وہ اس کو رپیٹ کرتے رہتے ہیں. اس میں گھوم پھر کے تھا کہ جناب ہاں آئی ایم ایف لے آئے تھے اور جب میں تھا ملک کے اندر جو ہے نا دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں. وہ بھول جاتے ہیں کہ 2017 جب وہ گئے تھے اس وقت اکانومی کا بہت برا حال تھا. میں یاد کراتا رہتا ہوں کہ جناب اس وقت جو ہے $35 بلین کا ٹریڈ گیپ تھا، $20 بلین کے قریب کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس تھا اور ملک بہت زیادہ دیوالیہ ہونے جا رہا تھا. ابھی بھی جو ہے ہم آئی ایم ایف سے پیکج تو لے لیا ہے، مگر کبھی جو ہے شہباز شریف صاحب ترلے کے لیے جا رہے ہیں یو اے ای، کبھی چائنا، کبھی سعودی عربیہ کہ جی ہم نے ان سے اپنا جو ری رول کرا لیا، جو قرضے لیے ہوئے ہم کہہ رہے ہیں اگلی دفعہ دے دیں گے. یہ 5 سال سے سلسلہ جاری ہے، سلوشن نہیں کوئی دیتا، صرف یہ ہے کہ ترلا بڑھتا جا رہا ہے اور ترلوں پہ ہی یہ حکومت چل رہی ہے. تو یہ ہے وہ اکانومی کی صورتحال کہ جس کی میں نے کہا یہ بڑے مسائل ہیں.